الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، بھائیوں، سامعین محترم، قرآن مجید کے اندر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر 25 انبیاء علیہم السلام کا ذکر بطور خاص ان کا نام لے کر آیا. تمام پیغمبروں میں بعض جلیل القدر پیغمبر ہیں. جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. جلیل القدر پیغمبروں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. جلیل القدر پیغمبروں میں ہم سب جانتے ہیں میرے اور آپ کے اور ساری کائنات کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. اور اسی طرح انبیاء کی فہرست میں ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اور آج انہی سے متعلق کچھ باتیں ذکر کرنا مقصد ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت عیسیٰ یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ آج دنیا میں بعض لوگ عیسیٰ
عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ماننے کا، ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ بے بنیاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اتنی تفصیل موجود نہیں ہے جس قدر تفصیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ کا سچا کلام قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ کے سچے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جس قدر تفصیل ہم مسلمانوں کے پاس ہے، اسلام نے بیان کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے پاس بھی اتنی تفصیل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بچے کو چھوڑ دو، کہاں بھی بیٹھنے دو، کچھ بھی کرنے دو، پھرنے دو، ٹہلنے دو، کہاں بھی بیٹھنے دو، چھوڑ دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں خود بتایا، قال انی عبد اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے بارے میں کہا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، آگے چل کر اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، نبوت بھی دیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔ ان کی پیدائش کا قصہ اور ان کی والدہ کی پیدائش کا قصہ قرآن میں پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے اللہ نے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر مبارک قرآن مجید کی 13 سورتوں میں اللہ نے کیا۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے 13 سورتوں میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے مریم علیہ السلام، ان کے بطن میں، ان کے رحم میں اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ مریم علیہ السلام ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے پیٹ میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور پچھلے زمانے میں عبادت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ انبیاء علیہ السلام کی ازواج، انبیاء کی بیویاں، عبادت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب وہ امید سے ہو جاتی تھی تو منت مان لیتی تھی کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے تیرے گھر کی عبادت کے واسطے وقف کرتی ہوں،
اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں لو گی، اس کو تیرے گھر پہ لا کے چھوڑ دو گی۔ تو حضرت مریم کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت مریم کی والدہ حنا ان کا نام ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا یعنی عمران وہ بھی پیغمبروں میں سے۔ تو حضرت مریم جب حضرت مریم کی والدہ حنا جب امید سے ہوئی تو انہوں نے منت مانی۔ کیا منت مانی؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ مریم کی والدہ انہوں نے منت مانی کہ اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ پیدا ہوگا تیرے واسطے نظر مان لی، منت مان لی، تو اس کو قبول کر لے۔ حضرت مریم کی والدہ ان کو یعنی ظاہر سی بات ہے کسی بھی عورت کو جب تک پیدائش نہیں ہوتی معلوم نہیں ہوتا کہ بچہ ہے یا بچی ہے پیٹ میں۔ اب انہوں نے منت مان لی، جب ولادت ہوئی تو پتا چلا کہ پیٹ میں بچہ نہیں بچی ہے، لڑکا نہیں لڑکی ہوئی ہے۔ اب مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا اے اللہ میں تو بیٹا ہے سمجھ کے منت مانی تھی تیرے گھر کے واسطے وقف کر دو گی، اب میرے کو بیٹی ہوئی، اب عورت کو تو تیرے گھر کے واسطے منت کے طور پہ چھوڑ نہیں سکتی، وقف نہیں کر سکتی۔ غیب سے آواز آئی کہ ہم جانتے ہیں کہ تجھے بیٹی ہوئی ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ تو کیا جنی ہے، اور یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹی اور یہ جو لڑکی تو جنی ہے یہ لڑکی ہونے والے لڑکے سے بہتر تھی۔ جس لڑکے کا تو خواب دیکھ رہی تھی اب تجھے لڑکی ہوئی تو یہ لڑکی اس لڑکے سے بہتر ہے جس لڑکے کو اب کرنے کا تو خواب دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر مریم علیہ السلام جوان ہوئی، ان کے بطن میں اللہ رب العزت نے اپنے حکم سے بغیر نکاح کے حضرت مریم کے بطن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے بطن میں آئے، آپ کے رحم میں آئے، ظاہر سی بات ہے بغیر شادی کے کوئی لڑکی امید سے ہو جائے زمانہ تو اس کو چھوڑے گا نہیں، زمانہ تو اس کو بد کردار اور بدنام کر دے گا۔ اب حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی پریشان ہو گئی، اب مجھے میری بستی کے لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے طعنہ دیں گے، لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے کہ مریم نہ تیری ماں بدکارہ تھی نہ تیرا باپ بدکار تھا، نعوذ باللہ، یہ تو نے کیا کر دیا۔ حضرت مریم پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم سے کہا اے مریم ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے،
بستی سے دور نہر کے پاس چلی جاؤ اور وہیں پر رہو، دن رات وہیں گزارو، اور جب ولادت ہو جائے تو پھر بچے کو لے کر بستی میں آؤ، اور جب بستی میں بچے کو لے کر تم آؤ، جب لوگ تمہارے اوپر انگلیاں اٹھائیں، لوگ تم سے سوال کریں، لوگ تم سے پوچھیں کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، تیری گود میں یہ بچہ کس کا ہے، تو تم کہنا میں اللہ کے واسطے خاموش رہنے کی نظر مان لی، چپ رہنے کی، اب میں کچھ نہیں بولتی ہوں، اس کو کیا پوچھ رہا ہے، یہ میرے گود میں جو بچہ ہے اس سے پوچھ رہا ہوں۔ گود کا بچہ بولے گا کہ انہیں کون ہے، کہاں سے آیا، تم اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ اب بی بی مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا کیا، اب ان کو گود میں لے کر اپنے ساتھ لے کر بستی میں آئی، لوگوں کے درمیان آئی، تو لوگ یعنی جس کو بولنا شروع کر دیا لوگوں نے، انا یکون لی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خارگی کی عمر میں، دودھ پینے کی عمر میں، بچپن میں، بولنے کی عمر سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور میں اور میری ماں پاک دامن ہے، اسی واسطے اللہ آگے چل کے مجھے نبی بنائے گا، مجھے کتاب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بچپن میں بات کی اور لوگوں کا منہ بند کر دیا۔ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے گہوارے میں یعنی بچپن میں، شیر خارگی کی عمر میں انہوں نے لوگوں سے بات کی، اور بڑھاپے میں بھی وہ بات کریں گے، اور وہ نیک لوگوں میں سے۔ قرآن نے آپ کی پاک دامن ہونے کی گواہی۔ اب میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ، اس بستی میں لوگ ان کو بہت ستا رہے تھے، انگلیاں اٹھا رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر دوسری بستی میں چلے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذرا بڑے ہوئے تو پھر واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لا کر بیت المقدس میں جو اس وقت کے مجاورین تھے ان کے حوالے کر دی کہ اب تم مجاورین اس بچے کی پرورش کرو۔ 12 مجاورین تھے، وہ مفسرین بتاتے ہیں، اب وہ 12 کے 12 مجاورین میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں میں پرورش کرتا ہوں، میں پرورش کرتا ہوں، تو اب آخر میں یہ طے ہوا کہ اب ہم سب کیا کریں گے، اپنا اپنا قلم وہ لے کے جا کے دریا میں ڈالیں گے، دریا میں ڈالیں گے، دریا میں جس کا قلم کھڑا رہ گیا، بہا نہیں، اس کے حصے میں ان کی پرورش آئی، ان کو موقع ملے گا۔ تو حضرت، تو تمام مجاورین نے اس پر اتفاق کر لیا اور سب نے اپنا قلم دریا میں پھینکا، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش آئی، اور غالباً حضرت زکریا کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالو ہیں۔
تو ان کی پرورش میں آئے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام ان کی پرورش کرنے لگے، اور پھر پرورش ہوتی رہی۔ پھر اس کی الگ تفصیل ہے، لمبا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو کتاب دی، اور اس کے بعد انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل نامی کتاب دی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قوم میں گئے اور جا کر توحید کی دعوت آپ نے، آخرت کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا، تو لوگ آپ کو ماننے سے انکار کرنے لگے۔ اور اس زمانے میں جادو اور بعض بیماریاں ایسی پھیل گئی تھی کہ جس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا تھا۔ بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس زمانے کا ان بیماریوں کا علاج نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اب بعض لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کیا کیجئے، ہماری یعنی بعض جو بیمار ہیں، جس بیماری کا کوئی علاج نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو شفا دلا دیجئے، صحت مند کر دیجئے، ہم آپ پہ ایمان لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے کہ پیدائشی جو اندھا پیدا ہوتا تھا، پیدائشی جو اندھا ہوتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ بینا ہو جاتا تھا اور اس کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی تھی۔ اسی طرح ایک یعنی کوڑ کی بیماری اس زمانے میں بہت پھیل گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوڑی کے مریض کو لایا جاتا، آپ اس پر ہاتھ پھیرتے، وہ بھی بالکل تندرست اور توانا ہو جاتا۔ اسی طرح بعض لوگ آتے آپ کے پاس تو آپ بولتے کہ دیکھو تم جو کھا کے آئے اور جو گھر میں رکھ کے آئے وہ میں بتا سکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو بتاتے کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور گھر میں کیا رکھ کے آئے ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ اسی طرح اور معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے یعنی آپ پر ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، اس سے زیادہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، پوری تیاری انہوں نے کر لی قتل کرنے کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے واسطے پوری تیاری انہوں نے کر لی۔ ایک شخص قتل کرنے کے لیے اندر آیا تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو قتل کرنے آیا تھا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جیسا کر دیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آج تک بلکہ قیامت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ رہیں گے۔ اب اور ضروری بات سنیے کہ جب قیامت قریب آئے گی، امام مہدی دنیا میں نکلیں گے۔ امام مہدی کون ہے؟ امام مہدی کا اصل نام محمد ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آسمانوں پر سے پھر زمین پر اترے، اور
حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمینوں پر اتریں گے، یہ تقریباً 100 حدیثوں میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، 100 حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت، قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام اس زمین پر دوبارہ اتریں گے۔ اتر کر کیا کریں گے؟ اتر کر سب سے پہلے صلیب کو توڑ دیں گے۔ یعنی جو کرسچن عیسائی آج جس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے یعنی عبادت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اس کو توڑ دیں گے۔ دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ خنزیر کو پوری دنیا سے ختم کر دیں گے، کیونکہ خنزیر اسلام میں حرام ہے، ان کے پاس حلال ہے، اس واسطے اس کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب زمین پر اتریں گے تو انصاف کا بول بالا کریں گے، ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اتریں گے دوبارہ تو دجال کو قتل کریں گے، اور دجال انسانوں میں سے ہوگا۔ اس کو آپ یاد رکھیے، دجال جو ہوگا انہیں کنڈا ہوگا، انسانوں میں سے ہوگا کافر۔ دجال کا مطلب آج کل جیسے فراڈ ہو رہا نا، اسکیم ہو رہا، تو وہ زمانے میں انہیں ہمارے ایمان کا یعنی اسکیم کرے گا، لیکن ایمان والے بچ جائیں گے۔ تو دجال کا مطلب یہ ہے سب سے بڑا فراڈ کرنے والا، اسکیم کرنے والا، انہیں انسانوں میں سے ہوگا۔ دجال کو قتل کریں گے۔ اسی طرح دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کو قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی برس تک اسی زمین پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب زمین پر اتریں گے قیامت کے قریب تو وہ 40 سال تک زمین پر رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح بھی ہوگا۔ حضور نے فرمایا جب وہ زمین پر آئیں گے قیامت کے قریب 40 سال رہیں گے، ان کا نکاح ہوگا، ان کی اولاد ہوگی، پھر ان کا انتقال ہوگا، پھر ان کو کہاں دفنایا جائے گا، یہ ساری تفصیل میرے بزرگوں قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی۔ اور یہاں تک حدیثوں میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر کون خلیفہ دنیا میں ہوگا، پھر اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا۔ تو یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ یعنی قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی برکتیں ہوں گی، یعنی جب وہ زمین پر آئیں گے تو لوگوں کی امامت کریں گے، اور اسی طرح دنیا میں 40 سال رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ رہیں گے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ان کو محفوظ رکھے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں مال و دولت اتنی تقسیم کریں گے کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، بولے گا کہ میں ایک سجدہ کر لوں گا لیکن مجھے مال و دولت نہیں چاہیے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو پوری دنیا میں امن ہوگا اور انصاف ہوگا، کہیں کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے
تو کسی بھی دو آدمیوں کے درمیان میں دشمنی نہیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ہر زہریلے جانور کا یعنی زہر نکال لیا جائے گا۔ سانپ ہے، بچھو ہے، ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ ڈالے گا تو سانپ اس کو نہیں ڈسے گا۔ اور پھر آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چلیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کو کھا جائے گی، اور اس انار یعنی وہ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس انار کے چھلکے کے نیچے لوگ سائے کے واسطے اس کو استعمال کریں گے۔ اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گی۔ الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی کسی کو نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آنے والے ہیں اور امت کی امامت کرنے والے ہیں۔ دنیا سے ظلم، کفر، ہر طرح کی یعنی نحوست کو مٹانے والے ہیں، مگر ابھی وہ آئے نہیں ہیں۔ ان کے جیسا میں عیسیٰ ہوں بولنے والے اس وقت میں بہت سے چور اور دھوکے باز ابھی بھی